الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء سلام عقیدت بحضور سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد دعا ہے آپ سب دی اور بندہ فقیر دی حاضری میرا رب سونا قبول فرمائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، معرفت آل محمد دا اگلا باب پڑھن واسطے سمجھن واسطے اسی سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سب دی میری حاضری قبول فرمائے۔ اسی سب نے اج جو سبق یاد کرنے اور پڑھنے اس دا تعلق آل محمد نال ہے۔ آل محمد دی تعریف اور توصیف جویں حق کے انج نہیں ہو سکتی، ساڑھے کولوں نہیں ہو سکتی، ساڑھا علم تھوڑا ہے، انہاں دی شان وڈی ہے، لیکن اسی اپنی عقیدت اور محبت نال جڑے چند الفاظ بولیں گے وہ انشاءاللہ العزیز محبت اور عقیدت اور ادب نال لبریز ہوں گے۔ یاد رکھیے آل محمد دے جو منن دے طریقے نے معروف دنیا وچ وہ ترائے نے، ویسے تو ساری دنیا ہی مندی ہے اور ہر بندے دا اپنا انداز ہے، لیکن معروف جڑا ہے نا وہ انداز وہ تین نے۔ ایک انداز عالم دا، جو عالم لوگ نے، علم والے نے، وہ آل محمد نو فقط عام لوگاں دی طرح مندے نے کہ وہ بھی ایک مسلمان سن اور حضور دے گھر والے سن، انہوں نے اچھا کام کیتے نے، اچھی تعلیمات نے انہوں دیاں، انہوں اگر تسی پوچھو گے
تے او تن اکثر گفتگو دے دوران جدوں علی پاک دا نام لین گے تے او کہن گے حضرت علی. تو حضرت علی کہنا غلط نہیں، لیکن اگر انہوں نے آکھو نا بھی آکھو مولا علی، وہ آکھن گے کہ نہیں اسی حضرت علی نو مننے ہاں، مولا علی نہیں مندے. اے ایک سکول آف تھاٹ ہے. مولا علی نو منن والے وہ بھی لوگ نے، وہ آندن کہ اسی حسین نو بھی مننے ہاں. تو وچے وچ تھوڑا بڑا نرم گوشہ یزید واسطے بھی رکھ دے، کدی اعلان بھی کر دیندے نے کدی اعلان نہیں کر دے، لیکن وہ دل وچ کچھ نرم گوشہ یزید دے بارے بھی رکھ دے نے. بھئی یار ایڈی کوئی نہ گل جدی تسی بنایا ہے کام. ایک طبقہ وے جڑا دوسرے طرح آل محمد نو مندہ ہے، او درمیان وچ متذبذب نے، او مشکل کشا بھی مندے نے تے اپنی گفتگو وچی انجدہ او تاثر دین دین بھئی او غریب جیسان تے جدہ دل کردہ سی انہوں کھو کھا لیندے ہیں، انہوں مار کوٹ بھی لیندے ہیں تے انج او بادشاہ بھی ہے. وہ بھی مندے. تیسرا طبقہ صوفیاء دا، صوفیزم، بندہ فقیر جس طبقے نال تعلق رکھتا ہے. میں بالکل آندھا میں نفی کرنا اس گل دی، میرا مولویاں نال ایڈا تعلق نہیں جڈا صوفیاء نال تعلق ہے. صوفی وچ ایک خوبی ہوندی ہے کہ صوفی فرقہ واریت نہیں کردا. صوفی دا مشرب بڑا وسیع ہوندہ ہے. وہ دے کول کوئی سکھ آ جائے، عیسائی آ جائے، مسلم آ جائے، غیر مسلم آ جائے، وہ ساریاں دعوت دیندہ ہے کہ آ جاؤ، نفرت کسے تو بھی نہیں، سوائے بے ادب تو کسے تو بھی نفرت نہیں. تو صوفی جڑے نا وہ یہ سمجھ دینے کہ حسین اللہ دا عاشق ہے. حسین اللہ دا عاشق ہے. یہ صوفیاء دی نظر ہے. صوفی دی نظر ہے کہ حسین اللہ دا عاشق ہے تے کربلا وچ عشق دا سودا ہویا ہے. رب فرمایا ہے حسین تو اعلان کیتا ہے حل من ناصر انصرنا، اعلان تیرا عام ہے کوئی ہے جڑا حسین دی مدد کرے تے میں اللہ تین اختیار دینا. دل کر دئی تے ہے جڑی 30,000 فوج ہے اندے تے تینوں فتح دے دینا. دل کر دئی تے میرا دیدار کر لے. سودا حسین تیری مرضی دا ہے، جو چاہیں وہ کرانگا، تو میرے نبی دا نواس ہے. تے حسین پھر عاشق سی اللہ دا. عرض کیتی مالک میں تیری رضا تے دیدار دا طالباں، جویں تو راضی ہوئے ہوں آج حسین انج راضی کرنا ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حسین نے کربلا وچ اپنے رب نو راضی کیتا ہے تو رب راضی ایڈا ہویا ہے کہ پھر رب نے حسین نو تے رب دے نبی نے حسین نو اختیار دیتا ہے. سونیا جنت تا میری ہے پر ہون جن دی تو اشارہ کرتا گیوں اسا انہوں دیندیاں جانی دے تین چھٹی. سودا جو ہویا ہے بس جو کچھ حسین تیرے کولے وہ دے. حسین پاک نے اصغر بھی بچایا نہیں. اکبر تو لے کے اصغر تک جدو ہر چیز اگے رکھ دیتی ہے تے خالق فرمایا ہے لے سونے ہاں جی تو ساڑھے اگے رکھی تے اساں تین اختیار دیتے. توجہ ہے حضرات کی. تو اس
صوفیاء دا اپنا ایک سوچن دا انداز ہے. ساڈے نزدیک یہ حسین بادشاہ دے اختیار دی گل ہے. تاں اسی آنے نا شاہ است حسین بادشاہ است حسین. ساڈا حسین بادشاہ ہے. سو امتحان جویں دا انہاں دتا ہے نا، نہ ایڈا ڈاڈا کسے تے امتحان آیا ہے تے نہ ایڈے صبر نال کوئی مائی دا لال دے سکتا ہے. اس امتحان دی گل ضرور کریں گے. امتحان آیا بھی ہے تے انہاں اس نو پاس بھی کیتا ہے. لیکن یہ عرض ضرور کردہ رہنا میں کہ میرے دوستوں اور عزیزوں، جدو اسی یہ من لیا ہے واسی حسین نو مننا ہے، ساڑی یہ گل اپنے اندر ہو گئی ہے. ہون سانو دوجیاں گلاں دی فرصت کیوں مل دی ہے؟ اسی اے کیوں سمجھ لیا ہے کہ حسین بادشاہ نو منن واسطے دوجیاں کافر آکھنا لازمی ہے؟ ایک اتو سبق پڑے ہے اسی کہ حسین بادشاہ نو منیا تاں جاندہ ہے دے دوجیاں کافر آکھیے تھے. نہیں بھائی، حسین نو من دے ہی رہو. جے کوئی تیرے کو پوچھیا کسے باتو حسین پاک نو منن تو علاوہ اور کام بھی کوئی نہیں کیتا تے ساڑھے کوڑے بہانا تے ہو سینا مالکہ حسین بنائے یہ اڈا وڈائی اس تو کسے اور پاس سے نظر گئی نہیں. میں اور پاس سے خیال کی میں لے جانا کوئی سمجھ ہوتی پہ یہ کوئی یہ جڑا ساڑھے اندر ایک کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے نا، غصہ بندیاں دے اندر اور حساسیت اور کڑواہٹ، یہ تو ان رڑ کے نہیں بان دیں دی. کچھ بندے ایک دلیل دیں دینے. میں ذرا بڑی سادہ جی گل پہ کرنا کہ جی اسی صحابہ مندے نہیں تو مڑ کیوں نہ اسی آکھیے باسی نہیں مندے لہذا جے دوسری مندے نہیں صحابہ نو تو مڑ ساڑھا رائٹ ہے بیسی یہ آکھیے باسی نہیں مندے. یہ دوستان دے مفتی صاحب نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ پھرتے جیڑے ایسی روز کڑنے آنا جلوس یورپ والے عیسائیاں دے خلاف کہ وہ حضور دی گستاخی کر دیں پھر سن نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وہ بھی آکھن گے کہ ایسی تو اڈے نبی مندے جو نہیں تو سن آکھن دے ہو باسی نہیں مندے زیادہ سن رائٹ ہے جن اسی نہیں مندے اسی وہ دی گستاخی کریے. بھائی اسی انہاں نے آکے ٹھیک ہے اسی تو اپنا نبی منمائندے نہیں، لیکن رڑ کے اس زمین تے وسنا ہے. ساڑھے واسطے ساڑھے نبی دے شان گستاخی ساڑھے سامنے نہ کرو. اس سے طرح ہی اگر کوئی بندہ آندہ ہے کہ میں صحابہ نہیں مندہ تو پتر وہ نہ مننے، انہیں کوئی فرق نہیں پوندہ نہ منو، لیکن ایسے الفاظ نہ بولو کہ جڑے منن آلے انہوں دے دل نو تکلیف ہو گئی. اگر کوئی مولا علی نہیں مندہ تو نہ مننے یہ دے نال مولا علی دی شان کیڑا فرق پہ جا گیا. لیکن ایسے لفظ نہ بولو جنہ دی وجہ تو مولا علی دے منن آلیاں تکلیف ہو گئے. ایسے لفظ نہ بولو جنی وجہ تو مولا علی دے منن آلیاں تکلیف ہو گئے. ایسے لفظ بھی نہ بولو کوئی صحابہ نہیں منگا تو نہ مننے، زبردستی تے کسے تو منوایا جا سکتا ہی نہیں، نہ مننے. لیکن ایسے الفاظ نہ بولو جس وجہ تو انہوں نے منن آلیاں دا دل دکھے، کیونکہ یہ پاکستان کسے ایک مکتبہ فکر دا نہیں. ایتھے شیعہ بھی نے، ایتھے سنی بھی نے، ایتھے دیوبندی بھی نے، ایتھے ہندو بھی نے، ایتھے سکھ بھی نے، ایتھے عیسائی بھی نے، بریلوی نے، ہر مکتبہ فکر دا لوگ ہے نے. تو کیا دوجیان ہون نہیں جران دینا؟ ایک دوجے نالے جو لڑنا جے باسی پاکستان اچھ رہ نہ سکیے؟ نہیں بھائی، انج نہ کرو، ایسا نہ کرو. سنیاں دی محفل ہوندی پئی ہوئے انج دی تقریر کریا کرو، سارے بے کے سن لینا،
ساریاں دا دل کرے بھئی یار گل تے اتھے ہی کو جہی ہوندی ہے، چلو بہ کے سن لینے ہاں۔ آل محمد تو کوئی بندہ نفرت بھی نعوذ باللہ دنیا تے مسلمان ہو کے کر سکتا ہے؟ تو جہاں اپنے اندر تواڈے غصہ ہے نا، ان تھوڑا جہا ٹھنڈیاں کرو۔ ایسی جڑے پڑھے لکھے زیادہ بچے نا وہ آندھن بھی ذرا کول ڈاؤن ہو جاؤ، اب ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، پتر اتنے جذباتی نہ ہو بیا کرو کہ اسی انج دیاں تسی اے جڑا میں 10 محرم بھی دسیا سی، اے جڑا تسی نیٹ دے اتے مناظرے کر دے ہو نا، خدا دا نائیں یہ چھڑ دیو۔ نیٹ دین سکھن والی شے نے، یہ انگریزاں بنایا کھیل واسطے، ساڈیاں بندیاں اتھے دین سمجھن دا انہوں وڈا سمجھ لیا۔ پایا نیٹ تو دین نہیں لبدا، یہ کسی صوفی کوڑ بویا کرو۔ میں مولوی دا لفظ بھی چھڑ دیتا ہے، مولوی کوڑ بویا کرو نہیں، علامہ مولوی کوڑ بھی نہیں، کسی صوفی کوڑ بویا کرو، کیونکہ صوفیات دے دل وڈے ہوندے نے، ظرف وڈے ہوندے نے۔ میں نے ایک بچے فون کیتا تو ان مثال ایک دینا، بشاہ جی شیعہ نے بھی مرید کر لیندے ہو؟ وہ شیعہ ہی سی بچہ، میں کہا جی کر لیندے وہ ہونا چاہتا ہوئے تو ساڑھی تیڑی کوئی۔ اس نے کہا بھائی میں کڑا کوئی نہ لینا، میں کہا ایک میں تین لے دے ساں تو ایک بھائی دو لینا، کوئی سمجھ ہے کوئی پترا دے یہ کیڑی گل ہے، تو آجا بس ایک ساڑھی شرط ہے، بے ادبی نہیں کرنی۔ وہ سے کہا اے میں بھی نہیں کرتا، تو چلو مڑ میں چاہنا بات میں توڑا ہو جمع مرید، میں کہا آجا اسی بوا کھولیا ہے، وہ اسی مسجد بنائیے سیدہ زہرہ پاک دے نام تے وہ ٹی وی والے آئے تو انہوں نے میرے تے سوال کیتا بھئی اس مسجد ہے صرف ایک مکتبہ فکر دے بندے ہی آ سکتے یا کسی اور نو بھی اجازت ہے؟ میں کہا جی مکتبہ فکر نہیں، اگر کوئی عیسائی یا سکھ یا پارسی اس مسجد نو وزٹ کرنا چاہے جیسی انہوں بھی کرواما دے آوے تا صحیح، اسی تے دروازہ کھولے آیا ہون دے لڑو نہ، غصہ نہ کرو، محبت اور پیار کرو بندیانا، وہ لوگوں نال پیار کرو، دکے نال سودا کوئی نہ لیندہ، سودا رکھو جے چنگا ہویا تے آپ پہ کوئی لے لے گا۔ نفرت کرنی جے بندیاں گانا کڈیاں بھی کوئی دین سمجھے چاہتا ہے بلا نا، تبرہ دین نہیں، گانا دین نہیں، پتر محبت تے پیار دین نہیں۔ محبت کرو ایک دوجے نال، پیار کرو ایک دوجے نال، تو سی رڑ کے بسنا ہے، رڑ کے مانا ہے، ہون پینڈ منے منے کرنے ہے، کیڑی کیڑی شے ونڈ سو دے، مسیطاں تے اگے ونڈ لئیاں ہے، ہون پیٹر ونڈنے ہے، پٹے ونڈنے ہیں، بس جی منے منے ہونا ہے، اور نہیں بھائیہ جتھے جتھے کوئی ہے اتھے اتھے رہ رہو تے اپنا اپنا دین جو تو ان سمجھے چاہتا ہے اور رکھو، دوجیاں ستاؤ نہ، دوجیاں تکلیف نہ دیو، ساڑھا ملک اس فرقہ واریت دا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اے ساڑھے پنڈی بٹیاں بچ ایک پنڈے تحصیل پنڈی بٹیاں بچ وہ تے شیعہ سنیہ دا مسجد دا روڑا پہ گیا، وہ شیعہ بھی آکھیا بجڑا فیصلہ شاوری کرن سان منظور ہے تو سنیہ آکھیا سان گئی منظور ہے، وہ اسی فیصلہ کرن گئے مسجد دے بیچ دو میں گھر مسجد بھری ہوئی، این جناب دوہاں گھران دے بندے آنجے مسجد کنو کانو، ایک بوڑھڑا بولیا تو اسے کہ شاہ جی یہ ونڈن جڑے دو میں گھر آیا ہے نا یہ یا آج جایا ہے تو یا عید تے ہوندے ہے، جڑے ونڈن آئے کھلوتے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گھر جڑے مسیطوں میں گھر ونڈن آئے نا کون پتہ ہے مسیطیں جو بابے ہی جاندے اب پرانے کو 2-4 بابے جڑے پنڈ ہیں جو مسیطیں ٹور جاندے دوجے صرف ہو دو ہی جاندے نے جدو ہی روڑا ہوئے یا عید تے ٹور گیا۔ ساڑی قوم بڑی عجیب قوم ہے، روڑے تے بڑا دین یاد ہوگا، عمل تے کوئی دین آج تائیں شیعہ سنی نماز ہاتھ چھڑ کے یا بن کے پڑھن تے مناظرہ نہیں ہویا۔
میرے علم وچ نہیں بھئی شیعہ سنیاں دا اس گل تے مناظرہ ہویا ہوئے کہ ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھنی چاہی دیئے یا بان کے، وہ دی پتہ وجہ کی ہے بدو میں گھر پڑھ دے جو کوئی نہیں، مناظرہ کیڑی گل دا کرنا مناظرہ دے تاں کرن جے دو میں گھر پڑھ دے ہوئے نظر اندن بدو ہاں گھراں سا تو پڑھنی کوئی نہیں، اس گل دا روڑا کیڑا ہے، نہ تو سا جانا ہے نہ سا جانا ہے، ساٹھا یہ جی کامران انج حکے تے بے کہ ہر کوئی مفتی ہے، حکے تے بے کہ ہر کوئی مفتی ہے اور فتوے دین تے ہر بندہ تیز ہے۔ بندیاں دیا گلاں سنیے تے وہ سبڑے انہوں دیا گلاں سن کے لگتا ہے بس ہی تا پڑھے چھڑے ہی کوئی نہیں، آج جڑے حکے والے بیلی نہیں ڈھیر پڑھے نہیں، اسی تا ہمیں کتاباں چاہی پھرنے آتے پڑھ دے بتے ہیں۔ یہ میں تو ان مثال ایک دینا سارے ان غور نال سن لو، میں نے 20 سال ہو گئے تقریران کر دیا، میں مناظرے بھی کیتے ہیں، مباحثے بھی کیتے ہیں، جھگڑے بھی کیتے ہیں، لڑائیاں بھی کیتی ہیں، میں سارے کچھ تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا کہ انج تسی کسی دین نو دس سکتے دین تسی کسی دسنا ہے تے محبت نال دس سکتے پیار نال تواڈے کولوں کسے دین لینا ہے تکے نال دین والی گل کوئی اے بالکل میں تجربہ کر کے تانوں پیا دساں اے وچ دین دا نقصان ہی ہوندا ہے، فائدہ نہیں ہوندا، نفرتاں ودیاں اے نال نفرت وچ فروغ ہوندا ہے۔ بھائی عزیزو اور دوستو، جو کسی دا دین اپنا عقیدہ کسی نے سمجھ چاہتا ہے بندیاں فری ہینڈ کرو، جا میاں اڑلا جتھے دل کر دئی اتھے بے کے اپنی گاٹ تو پانی پیندا رہو، کسی نال کسی دی لڑائی ہے۔ عزیزو اور ساتھیو، آؤ میں تو ان دعوت دینا جس بچے دین سمجھنا ہوئے او دا کسے مکتبہ فکر نال بھی تعلق ہوئے وہ میرے کول بیٹھا کرو، بندہ فقیر کول کوئی نفرت نہیں، محبت ہی محبت ہے، جو مہینہ ہوندہ ہویا میں تو ان سمجھاواں گا، تو جی کسے نہ سمجھنا ہوئے تو وہ دی تھامی ٹھیک ہے، اسی موڑ بھی کوئی نہیں ناراضگی موڑ بھی کوئی نہیں۔ خیر دوستو، ایک گلاں تے پھر ہوندیاں ہی رہن گیاں، آؤ آج دے حصے دا سبق پڑھیے۔ میں ایک آیت پڑھیے، ایک قرآن دی او آیت ہے جدے اتے صرف مولا علی نے عمل کیتا ہے۔ اے آیت آئی ہے، مولا علی نے دیتے عمل کیتا ہے، اس تو فوراً بعد اس آیت نو اللہ نے حکمن منسوخ کر دیتا ہے۔ آیت کی آئی سی، حضور سرکار تشریف فرما ہوندے سنتے لوگاں ملن آڑے آونا تو جیڑے ٹائم لب جانا اس مڑ گلاں کرتے ہی رانا، پچھلے بامے جو ٹائم مرضی ہو جائے انہیں گلیں ہی کردیاں رانی ہیں۔ میں شکر ہے حضور سرکار قربانہ نصیب ہویا ہے، میں تے اپنیاں دکھ سکھ سارے کر لوں۔ تو اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، جدو تسی کلیاں بے کہ نبی نال گل کرنی ہوئے نا، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تے جتنیاں گلاں کرنیاں ہوئے انہیں روپیے دیو صدقہ، یعنی انہیں پیسے کسی غریب نو صدقہ کرو تے نبی نال گلاں کر لو۔ ویسے آیت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن ہنوی جیڑے عاشق حضور دے روزے تے جاندے نا، وہ حضور دی بارگاہ سلام پیش کرن تو پہلا کسی غریب نو اجے بھی پیسے دے چھڑے، کہ وہ یہ فرض نہیں رہا، آیت منسوخ ہے، لیکن کسی ویلے سائیاں نو شاید اجے بھی یہ ادا پیاری لگ دی ہوئے، یار دے شہر دے کسی غریب نو پیسے دے چھڑو، سونے کو جا کے اپنا سلام تے اپنی عرضی پیش کر لو، سائیاں سن لینے۔ تو یہ آیت آئی کہ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جتنی ماری تساں گلاں کرنی ہیں انہیں پیسے دیو تے گلاں کر لو۔ آیت اتری سنائی گئی، مولا علی بیٹھے سن، انہاں دی کول جننے پیسے آئے نا انہاں سارے کڈ کے اس سے ویلے صدقہ کر دیتے، لے سونیا میرے نال اتنیاں تے کرو نا۔
اچھا یہ ایک اور بھی گل ہے، یہ ویسے آیت منسوخ ہے لیکن یہ مطلب یہ ہے، چلو ران دینے ہیں اگے کل میں اس موضوع دی نفی کیتی ہے، مڑ بندے آکھنا چلو یہ تو مڑ دلیل بھی ہے تو صحیح ران دینے ہیں، کچھ گلہ نہیں بھی دسنیاں چاہیے۔ اچھا جیڑے توڑے تو پیسے منگتے ہیں انہاں مڑے گل چاہ لینی ہے نا، ہون سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نا، اس تو آگاں یہ گل نہیں ران دیں دے، انہاں کہنا ہے مڑ مولا علی بھی تے اپنے مرشد دیاں گلاں کرن واسطے سنن واسطے پیسے دیتے آئے نا، لہذا مڑ دیو تو اس تو اگلی گل ران دینے وہ اب جڑی ہے وہ کرنے مولا علی سرکار نے وہ سارے پیسے انج تسی اگوے نہیں دسیا ہے مولا علی گھر نہ رکھے انہاں غریبان دیتے آئے، انہاں دیتے تے سرکار نال گلاں کر لیں گلاں کرن لگ پہ اجے مولا علی دیاں گلاں مکھیاں نہیں، یہ جبریل پھر آ گئے کہ سونیا اللہ فرماندہ ہے اے آیت اے حکم منسوخ کر دیو، ہو سکتا ہے کسے غریب دا دل بھی توڑے نال گلاں کرنے نو کردہ ہوئے، ہاں وہی سمجھ آئی حضرات کے نا، ہو سکتا ہے کسے غریب دا دل بھی کردہ ہوئے کہ میں مرشد نال گلاں کراں تو وہ دے کول پیسے نہ ہون تو مڑتے سونیا امیری کر دے راسن تے غریب کی دے گئے، لہذا یہ آیت رہن دیو۔ اس آیت اتے یعنی صدقہ کرنا، اس آیت تے حضور نال گلاں کرن تو پہلا مولا علی سرکار نے عمل کیتا ہے، حضرت علی دی سخاوت دا اے او مظاہرہ ہے جیڑا صرف حضرت علی ہی فرمایا اور کسے نہیں کیتا۔ بھائی توجہ ہے آپ نے، گویا میں اگر آپ سمجھاواں اور کوشش کراں کہ جو میرے ذہن میں چیز ہے وہ اے وے میں تو اندسنا یہ چاہنا اس آج دی گفتگو وچ کہ آل محمد سخی بڑے میں تو اے میرے آصل سبق ہے آج دا کہ معرفت آل محمد اس انداز نہ لویے کہ آل محمد آج دا جو عرفان آل محمد دا وہ یہ کہ وہ سخی بڑے میں آل محمد سخی بڑے نے، بھئی اس گل دی سمجھ آ گئی ہے، ایڈے سخی نے آل محمد کہ اللہ قرآن انہوں دی شان فرمایا ہے آل محمد دی شان کہ یہ سخاوت ہے انہوں ایک طریقہ ہے بھئی توڑے کوڑ کوئی منگے تے توڑے کوڑ کوئی چیز ہے فالتو تے دے دیو نہیں تے اسی آنے جی معاف کرو، آل محمد دی سخاوت تے اللہ فرما دیں کہ انہوں دی سخاوت دا اے عالم ہے کہ اگر انہوں خود حاجت بھی ہوئے تے کوئی منگن آ جائے تو وہ اپنی ضرورت ران دیں دینے منگن آلے دی پوری کر چھڑ دیں، اس نو اللہ قرآن فرمائے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ آل محمد دی یہ شان ہے۔ مثلاً ادھوتے ایک واقعہ پیش کرنا کہ بی بی زہرہ پاک سلام اللہ علیہا آپ دے دروازے تے ایک عورت آئی، انہیں دروازہ کھڑکڑایا جدو اندر داخل ہوئی تو دے نال ایک بچہ سی، بچے دے گل وچ کمیز کوئی نہیں، وہ ننگا سی کمیز تو بی بی پاک ویکھیا کہ گھر وچ اور کمیز اس وقت کوئی نہیں تو آپ نے امام حسن ستے سن انہوں نے اٹھا کے تے انہوں دی کمیز اتاری کہ بیٹا تسی اپنی کمیز اتار کے ان دے دیو تو ان اللہ اور دے دے ویلا، یعنی آل محمد ایڈے سخی نے کہ وہ اپنے بچیاں دے کرتے اتار کے بھی سائل نو خالی نہیں جان دے دے۔ مثلا حضرت سلمان فارسی فرماندے نے میں مدینے دے سارے بوئے پھرے نے بی بی جی ایس بندے دی حاجت نہیں پوری ہوئی ہون میں تواڈے بوئے تے آ گیا، اس ویلے بی بی پاک نے اپنی چادر عطا فرمائی کہ شمون یہودین دیو تے انہاں کو اے رکھ لے تے اے جیڑا سائل ہے اے جو منگدا ہے ان دے دے، اسی پیسے تین دیاں گے تے چادر اپنی لے آواں گے جنہوں اسی پنجابی چ گانا سدنے ہیں، اردو چ گروی سدن، عربی چ رہن سدن۔ حضرت سلمان چادر لے کے گئے ان دیتی تے اس یہودی چا پوچھیا بھئی یہ چادر کن دیئے؟
کتاباں میں واقعہ انجی ہے. اس پوچھے چادر کیندی ہے تے حضرت سلمان نے فرمایا کہ اے چادر تے سیدہ زہرا پاک دی ہے. کتاباں میں انج کوئی نہیں لکھا ہے جی میں دسدا پیا, کسے کتاب وچ بھی یہ نہیں لکھیا. لیکن اسی صوفی نا اسی گل نو اپنے انداز نال لینا ہے. اسی یہ سمجھنے ہاں کہ یہودی پلید سی, چادر پاک سی. جدو اس پلید دا ہاتھ لگ جاندا چادر نو تے مڑ رہندا پلید, اے چادر دی شان دے خلاف آ. اے سیدہ زہرا دی پاک چادر دی شان دے خلاف سی. لہذا اللہ فرمایا سیدہ یا تے چادر تیری نو ہاتھ نہ لگنا, تے جی ہون تیری چادر نو ہاتھ لگ گیا ہے تے میں ان پلید راہ نہیں دینا, میں ان دے اندر دولت ایمان پا چھڑنی ہے. اللہ پاک نے کرم فرمایا اور اس پوچھیا شمعون نے کہ چادر کنہ دیئے, فرمایا اے چادر تے سیدہ زہرا پاک دیئے. اس ویلے ہو سکھیا بھئی انہیں یہ چادر ادھے کیوں گھر لیے, فرمایا وہ اے سائل تے منگتن خالی نہ گھلنا چاندے. ہو سکھیا ان میں چادر دی گل بعد اچ کرنی ہے, پہلے میں سیدہ زہرا دے بابا دا کلمہ پڑھا. جیڑے ایڈے سخی ہون, جیڑے ایڈے کریم ہون, او جھوٹیاں دا خاندان نہیں ہو سکتا. من کلمہ پڑھا. بھائی توجہ ہے حضرات, اے آل محمد نے, اے آل محمد نے حضرات علی وقار, اے او آل محمد نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انہاں دے بوئے تو کوئی بھی خالی نہیں جاندا. انہاں نے پورا قرآن پڑھ لو. میں اپنے سارے بچیاں نوانا کہ جاؤ بیٹا قرآن پڑھو, تو ان پورے قرآن چوں آل محمد دن دے نظر آؤں گے, منگ دے نظر نہ آؤں گے. میری بات دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ پھر سمجھ لو, آل محمد نو منن دا معیار اے وے کہ آل محمد دن دے نے. ایک بندہ ہے بہت بڑا بیوروکریٹ ہے, قدرت اللہ شہاب. اس دی کتاب دا نام ہے شہاب نامہ. اکثر کالجز اور سکولوں دی لائبریریاں وچ موجود ہے. میں بھی 2-3 باری پڑھی ہو کتاب. او دے اندر نا قدرت اللہ شہاب لکھ دینے کہ میں اس ویلے شاید ڈی سی ساں, ڈی سی ڈپٹی کمیشنر. میں ایک پنڈ گیا دورے تے, جمعہ دا دن سی, مولوی تقریر پہ کر دے سن مولوی صاحب. میں مسجد جمعہ پڑھن ٹور گیا تے مولوی صاحب دی تقریر دی مینوں سمجھ تے کوئی نہ آئی. تو انہوں پتہ ہی ہے مولویاں دی تقریر دی اکثر سمجھ نہیں ہوتی. سمجھ آئیے ہاں جی. اور پیار والی گل ہے بس سمجھ انہوں نے آپ نو بھی کوئی نہیں ہوندی. بس کی بیان ہے, سمجھ پتر بندہ دے ہی ادو سکتا ہے جدو انہوں خود سمجھ آئی ہوئے. جنہوں خود سمجھ نہ آئی ہوئے وہ دوجیاں نہ سمجھ کی دینی ہے. کوئی ایدو پڑی کوئی دو پڑی, جاٹ دیدے ہوتے ماریاں تے ہے او پیا جاندے. جی بیٹا سمجھ لینی اور سمجھ دینی اے محنت طلب کام میں. شہاب صاحب لکھ دینے کہ میں اس مولوی صاحب دی تقریر دی منو سمجھ کوئی نہیں. باقاعدہ میں جملہ لکھا ہے کہ میں نے سمجھ کوئی نہ آئی, لیکن ایک گل دی میں سمجھ آئی کہ مولوی صاحب فرمایا کہ حضور کوڑوں کوئی گل منوانی ہوئے نا نبی پاک کوڑوں, تے سیدہ فاطمہ زہرا دے وسیلے نال منوائی جائے تے ٹھو منی دی. وہ کہندے میں اے جدو گل سنی نا تے میرا ایک بڑا پرانا کام سی حضور نال. میں درخواست لکھی سیدہ فاطمہ زہرا پاک دے نام تے کہ بی بی جی ایک کام میں تے ذرا حضور کو میرا کام کروا دیو. چروکنی میں درزاں پہ پیش کرنا تے منظوری نہیں پی ہوندی تے فائل درا ہوتے تسی پیش کرو نا اپنی طرف تے میرا کام ہو جانا. وہ کہتے ہیں میں دعا خیر کیتی, وہ میں تقریر دے اثر اچھا یہ دعا کیتی تے میں گل بھول گیا. وہ کہتے ہیں بڑے عرصے تو بعد وہ جدو میں گل بھول گئی, کافی دن گزر گئے, تو میں نے فرانس تو ایک خط آیا. انہوں خط بھی اپنی کتاب اچھ پرنٹ کیتا ہے, وہ سیم ٹو سیم لفظ انگلش وچ پرنٹ کیتا ہے. پرنٹ کہ میں نے خط آیا کہ میں ایک نو مسلمہ جیڑی توان نہیں جان دی,
نہ تسی میں جان دے ہو، لیکن میرے خواب حضور دی بیٹی سیدہ فاطمہ آئیاں نے، انہوں نے فرمایا ہے کہ قدرت اللہ شہاب نو دس دے میں تیری عرضی بابا جان دی خدمت پیش کیتی ہے تو اتھو منظور کروا چھڑیے تیرا کام ہو جائے گا۔ فرما دیں کہ اس تو بعد میرا وہ کام انج ہو گیا، تو میں پھر ایک طریقہ بنا لیا کہ میں ہوں جڑا کام بھی کرانا ہے میں اس رات ہی کرانا ہے۔ بھائی اگر حضور نو راضی کرنا ہے تو آل محمد دے وسیلے نال کرو، جے رب راضی کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ دے وسیلے نال راضی کرو۔ بھائی سمجھ آئے گا بھائی؟ اللہ آپ نو برکت دے اور اللہ آپ نو خیر عطا فرمائے۔ عزیزان محترم و دوستان محترم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عطا کرنے والے نے اور آپ دی آل بھی عطا کرنے والے۔ انہیں اٹھے اگر میں تو انہوں گلنا سنے دا رہا تو بڑا لمبا ایک مضمون ہے، تو ان پتہ ہی ہونا ہے بندے بڑے مشہور نے وہاں دن کوئی کسے روٹی منگی آئی تو مولا قطار دے چھڑی آئی۔ اے انہاں دی سخاوت دی انتہا نہیں، مت آکھو بھائی انتہا ہے، نہیں اے انتہا نہیں، اے ابتدا ہے۔ بجے کوئی منگے روٹی تے او قطار دے چھڑ دے نہیں، اے آل محمد دی سخاوت دی ابتدا ہے۔ گرامی قدر احباب، میں حیران ہوندہ رہنا اپنے بچیاں تو کہ ساڑھے اندر کتنا زہر بھریا جاندہ ہے، سن کتنا مس گائیڈ کیتا جاندہ ہے لڑان واسطے، اور یہ دشمن دا ایجنڈا ہے کہ پاکستانیاں آپس سے چلڑاؤ، فرقہ واریت پھیلاؤ، خدا دا نا ہے دشمن دے اس ایجنڈا نو ناکام بناؤ۔ سانے سکھایا جاندہ ہے لڑو، کیوں لڑگئے سے؟ آل محمد نہ کمزور نے، نہ آل محمد نعوذ باللہ ایسی ہستیاں نے انہاں دنیا تو کسے علی سرکار بیٹھیں تے کہ بندہ آیا اسا کہ یا علی میں ضرورتاں ڈھیر نے تے منگنا بھی میں کو بو ہوئی ہے، تے سرکار زمین تو پتھر پھاد کے پھوک ماریا تے فرمایا 12 بار لے جا مٹھی کھولی۔ اسا کہ بچہ آیا تے میرے سامنے علی پتھر ہی میری آنکھاں دے سامنے، لیکن جدو باہر جا کے مٹھی کھولی تے ہیرا بنیا پیاسی، جیدہ ایک پھوکا ہیرے نو پتھر کر دے وے، میں کیویں مننا بہو دوجیاں کڑو منگ دے آئے۔ وسی آل رسول دے نوکراں بھائیا جنہ اگو منگنا ہوئے اسا انہاں تو مڑکی منگنا ہے، ہکو گل رکھ او دین آلے نے اسی منگن آلے ہیں، او دین آلے نے کائنات سوالی ہے، او سخی نے کائنات انہاں دے در تے کھڑی ہے۔ اے دوجیاں گلنا اسا کوئی نہ مننی ہے، ہون دیاں جو لکھی فلانی کتاب فلانی، میں کیا میں کتابان نہیں مندہ، میں آل محمد نو منیا ہے۔ فلانی کتاب ہے میں کیا میں کتاب صرف اس نو مننا ہے جیڑا انہاں دی شان دے لائق ہے۔ کتاب میں چھڑ سکنا، میں آل نو نہیں چھڑ سکنا۔ میرے بچے تو سب میری گل نہیں سمجھی، میں کتاب چھڑ سکنا، میں آل نہیں چھڑ سکتا۔ میں تاریخ ساری چھڑ سکنا، میں حضور دی آل نہیں۔ میں آل نو سمجھنا آستے تاریخ دا محتاج نہیں، آل نو قرآن سمجھا چھڑیا ہے۔ فلانی کتاب میں کہا میں کتاباں دا کلمہ پڑھیا ہے، میں نماز کتاباں تے درود پڑھنا، کوئی نو پہ بول دے اس گل تے درود کی نہ دے پڑھ دیو نماز اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، میں آل تے درود پڑھنا کتاباں تے نہیں پڑھ دا۔ میں کتاباں نہیں منیا، میں آل نو منیا، کتاباں صرف میں وہ مننیاں جڑیاں انہاں دی شان دے مطابق ہوئیاں۔ دوجیاں کتاباں بندیاں لکھی ہیں بندے غلط ہو سکتے ہیں، حضور دی آل دی شان جیڑی ایک ذرے دے برابر بھی غلطی دی گنجائش کر دی ہوئے، میں وہ کتاب نہیں مندہ۔ وہ راوی ہوئے، وہ کتاب آڑا ہوئے، وہ سنیاں دی ہوئے، وہ کسے اور دی ہوئے، میں صرف کتاب وہ مننی ہے جس آل محمد دی شان بیان کر دی۔ میں صرف اس مولوی نے سننا ہے جیڑا آل محمد دی شان بیان کرے، جیڑا انہاں دی شان دے خلاف گل کرے، میں اس مولوی صاحب دی تقریر سننا بھی نہیں پسند کرتا۔ ایک گھر نو من جو لے آئے
موڑ اگا ہوں اسی ٹردے پھریے بس اتوں سبق لینا نہیں اسا من چھڑیا حضور دی آل نو ہوں دنیا ادو ادے پہ جائے جو مرضی کتاباں والے پہ لکھن اسا کوئی کتاباں والے تو جنت لینی ہے بھائیا جی اسا جنت لینی ہے آل محمد سائیاں سن دینی ہے اسا جڑی ہے چیزاں نا جڑیاں انہاں دی شان دے خلاف نہیں میں تو ایک اصول دے رہا ہوں اسی کتاباں چھڑ سکنے آل نہیں چھڑ سکتے کتاباں لکھن والے غلط ہو سکتے حضور دی آل غلط نہیں ہو سکتے عزیزان محترم اسی حضور دی آل نو بنیا ہے کتاباں والے تے مڑے بھی لکھیا ہے تاریخ چبا حسین کو پانی تاریخ دیا کتاباں البدایہ والنہایہ وچ لکھے ہے اور کئی کتب نے سنی شیعہ دیا کتاباں وچ لکھے ہے کہ حسین پاک کو پانی کتاباں والے تے لکھے ہے تو میں ان کتاباں یہ بھی مان لواں میں یہ کتاباں نہیں مندا میں کتاباں وہ منڈیاں جڑیاں انہاں دی شان دے مطابق اے میں مننا کہ جی وہ چاندے نا با پانی آوے تے پانی دی کی مجال آئی وہ میرے مرشد اشارے تے قدمہ چنا ہوندہ وہ چاندے با پانی آوے تے ہو سکتا پانی نہ ہوندہ ساری کائنات دا پانی میرے حسین دی آنکھ دے ایک اشارے تے کھڑا ہا پر حسین آکھے مالک آج منگنا نہیں آج حسین دینا ہے توجہ نہیں کیتی گلتی کچھ منگن دے ہوندن کچھ دین دے ہوندن آج حسین دی واری ہے قربانیاں دین دی مالک آج منگنا نہیں آج دینا ہے جو میرے مالک دی رضا ہوئی حسین پیش کر دیا جانا سمجھ آگئی ہے کہ جڑی میں اساں یہ صوفیاں نا میاں محمد بخش صاحب تائیں تے فرما دے نا طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا ٹر گئے من رضائیں تو اسی تو چونکہ صوفیات ہے پن پتہ ہے صوفیات اپنا ایک انداز ہے تو ان کسے مولوی دی کسے کتابی چوئے جملہ نہیں لبنا وہ نہ کول ٹیل طاقت ہائی تے وہ نہ مڑ بھی پانی نہیں منگیا یہ صرف صوفی صاحب ہی لکھے میاں محمد بخش صاحب اللہ اکبر میاں صاحب فرماندے نے طاقت ہوندیاں انہاں زورے نہیں لایا تے ٹر کے من رضائیں دنیا تو پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائی آل محمد دین دے بھی وارث نے آل محمد دنیا دے بھی مالک نے ایتھے ساڑھے ایک اجمیر دے وچ سید بادشاہ نے مولا حسین دے بیٹے نے انہاں جدو گئے نا اتھے اجمیر بندیاں پانی بند کر دیتا انہاں جدو انہاں پانی بند کیتا تے شاہ جی ہو رہا اپنے ایک مرید نو ایک دیتا پیالہ انہاں کہا لے جائے نا بھر لیا وہ گیا تے جڑا تلاب سی نا بھریا پانی دا اس لوٹا ویچ رکھیا جدو چایا تے سارا پانی ویچ آ گیا وہ لوٹا لے کے تے اگارہ آ گیا جڑے بند کرن والے آئے وہ آئے تے انہاں کہا پانی کی دے گیا تو تلاب بجے اتھے ہی ہے بڑا بڑا تلاب ہے انہاں کہا پانی کی دے گیا انہاں کہا وہ جڑے اتھے درویش سید زیادہ بیٹھا ہے انہاں دا ایک نوکر آیا ہے اوس بھریا ہے اوس تو پیچھے سان نہیں دی سیا پانی کی دے گیا وہ مڑ سیدھے لگیا انہاں کہا سرکار تسی بند نہ کرو آپ نے فرمایا مرید نو بھئی جا اے نا پیالہ ویچ پلٹ دے اس جا کے پلٹیا تے او پھر بھر گیا وہ ایک مرید پوچھا بس سرکار یہ سمجھ نہیں آئی یہ مڑ پلٹ نہیں آتے بھریا کیوں ہے فرمایا دنیا دسنا ہا جے میرا مرید پیالہ بھرے نا تے پورا انا ساگر ویچ لے آؤندہ ہے تے جے حسین دا برا عباس مشک چاندہ تے پورا فرات بھر لیندہ بند کرن والے ڈھوٹ دے رہندے پانی گیا کی دے اساں صرف ایک گل ہی دسنی آئی بس ہٹا بند ہوندا نہیں پر اسی کرتے ہو وہاں جڑی ہوندی رضا ہوئے ساڈا بند کوئی نہیں کر سکتا تو حسین پاک سرکار دی اے زندگی دے مختلف پہلو تو تاریخ اچھتا یہ بھی لکھے ہے تاریخ دیاں کتابیں کل کراچی وچ ایک جلوس ہویا ہے تو بیان دیا یزید زندہ باد
وہ پتہ ہے کیوں آندن یزید زندہ باد؟ کیونکہ تاریخ انہوں نے بھی دس دی بھائی یزید بندہ چنگا، تاریخ انہوں نے سبق پڑھیں دی ہے بھائی یزید بندہ چنگا ہے، انہوں نے کتاباں لکھیاں۔ رشید ابن رشید لاہور دا ایک بندہ ہے، وہ کتاب لکھی پئی ہے یزید دی شان تے۔ وہ یزید بڑا متقی سی، پرہیزگار سی، نمازی سی، تو وہ ساریاں روایتاں تاریخ ہی چو لئین، تاریخ انہوں نے مواد دیتا ہے۔ اس تو اپنے کو ایک گل بھی نہیں لکھی، تاریخ ہی چو لیا اس تے تاریخوں نے بھی خوش کیتا ہے، تاریخ سارے آنوں ہی خوش کر دی ہے۔ تائیں تمیاں نہیں دیتے ایڈا اعتبار کرنے دی ضرورت نہیں۔ آل محمد نو قرآن و حدیث دی روشنی چ منیا کرو، قرآن تو پوچھو آل محمد کی نہیں۔ تاریخ بے اعتباری شے ہے، اے دے پیچھے لگ کے کسے نہ لڑن دی ضرورت نہیں، نہ غصہ کرو، نہ میرا پتر نہ۔ اسی تاریخ دیاں کتاباں نہیں منیا، اسی آل محمد نو منیا۔ تاریخی چو صرف اسی وہ گل پکڑاں گے جیڑی انہاں دی شان دے لائق ہوئے گی، دوجا جھوٹ سمجھ کے چھڑ دیا۔ بڑا سادہ جا پتر طریقہ ہے، اس سے طریقے نو ذہن چ بحال ہو۔ تاریخ بڑیاں بڑیاں عجیب و غریب گلاں لکھی ہیں، جیڑے آندے حسین اٹھ سے سوار آئے، وہ نیرا جھوٹ نہیں بول دے، کتاباں چ لکھے ہے وہ اٹھا۔ تے جیڑے آندے گھوڑے تے سوار ہے، تاریخ چ لکھے ہے گھوڑے تے سوار ہے۔ تاریخ دی کیڑی گل کر دے ہو جی دے اتے ایڈا اعتبار کیتی بیٹھی ہو۔ تاریخ بڑی عجیب ہے، اس بڑیاں عجیب و غریب گلاں لکھی ہیں۔ اس سے تو میں نہ میری تاریخ تے اعتبار نہیں، میں آل محمد نو منیا ہے، میں تاریخ نو نہیں منیا۔ تاریخ میں صرف وہ مننی ہے جیڑی انہاں دی شان دے لائے کے بس دودی تاریخ لگی پھرے جی دودی ہے۔ اور آل محمد ساڑھے نقطہ نظر دے مطابق اس کائنات سارے نبیان دی اولاد نالو میرے نبی دی اولاد اونچی شان والی۔ الحمدللہ رب العالمین، اے ساڑھا ایمان تے کیتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اے اتنا بلند گھرانہ ہے، عزیزان دی وقار جدو کربلا دی ظہر دا ویڑا ہویا ہے، ظہر گزر دی پئیے، جمعہ دا دینے 10 محرم ہے۔ میرے مولا حسین سرکار لجپال نبی دا لجپال نواسا، میں قربان ہو جاواں۔ میرے تو پوچھو نا اگر تو میں نے میاں صاحب فرما دے نے جے لاکھ واری اتر گلابوں تے دوئے نیت زبانہ، نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا۔ ساڑیاں زبانہ اس قابل نہیں کہ حضور دیاں دیاں دا نام انہاں دے اتے آوے، پر کی کریے تو اندسن واسطے نام لینا پہندہ ہے۔ جدو سید زادیاں دا نام آوے ادب نال دل دیاں نظرہ میں چکا لیا کرو تے سامنے والیاں نظرہ میں چکایا کرو۔ یہ ساڑا انہاں سید زادیاں دی بارگاہ وچ عقیدت نامہ ہوئے گا کہ سید زادیوں جدو تہاڈا نام ہی آوے عاشقاں دیاں تے نظراں جھک جاندیاں نے۔
اسی اینا تواڈے پردے دا احترام کرن والے بندے ہاں، اسی اینا حیا کرن والے ہاں، انہاں بے حیا کوفیاں تو نفرت کرنے ہاں، قیامت دی صبح تائیں کردے رہاں گے جنہ تواڈا حیا نہ کیتا، اسی تے حیا کرن والے لوگ ہیں۔ عزیزان دی وقار میرے مولا حسین سرکار نے کربلا دے میدان دی تیاری فرمائی ہے۔ سرکار کربلا تشریف لے آئے نے، سرکار نے وضو فرمایا ہے، لباس دے تھلے لباس پہنے آئے، لباس دے تھلے لباس۔ پوچھیا گیا مولا اس دی وجہ کیے؟ فرمایا جنہاں نال میری دشمنی تے لڑائی ہے وہ قوم بڑی بے حیا ہے، شہادت تو بعد یہ کپڑے اتار بھی لیں حسین دا سطر برقرار روے۔ میرے مولا حسین نے دوہرا لباس پایا، پھر اتے تہرا لباس پایا، پھر آپ نے نانا جی دا امامہ شریف بنیا، تو پھر آپ کربلا وچ آئے۔ کتاباں میں چھے لکھے ہے حسین پاک نے جنگ کی تھی، انہوں حسین پاک نال جنگ کتاب میں لکھے ہے حسین پاک آئے تے گھوڑے تے سوار ہو کے درمیان کھلو گئے، کوئی کوفی آپ دے نیڑے ہی نہیں آیا۔ میں اس روایت نو ترجیح دینا کہ کوئی کوفی آپ دے نزدیک نہیں آیا، وہ دور رہے، انہوں نے پتا شیر خدا دا شیر ہے، نزدیک گئے تے زندگی نہیں بچنی، دور کھلو کھلو کے سید نو تیر مار دے رہے۔ جتنا کسے کو زور ہاں 30,000 بندہ ایکو جگہ تے تیر پیا ماردہ، کوئی تصور کر سکتا ہے تے کرے 56 سال دے مظلوم سید دا دیتے۔ عزیزان دی وقار 30,000 بندیاں دے تیران دا نشانہ ایک جائے، تیر لگ دے رہے، تیر لگ دے رہے۔ میرے مرشد حسین سرکار دی تاریخ دیاں کتاباں چ لکھا ہے اس پیشانی تے تیر لگا جتھے میرے پاک حبیب بوسے دین دے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جتھے حضور بوسے دین دے آئے اتھے تیر لگا۔ مولا حسین نے تیر کھچیا، پیشانی تو خون دا فوارہ بے کے داڑی مبارک انہوں سرخ کردہ پہ ہے، حسین بے کے اللہ دی تسبیح پہ کر دن گھوڑے تے۔ کتاباں چ لکھا ہے دوسرا تیر مولا مرشد حسین سرکار دی گردن تے لگا جتھے حضور بوسے دین دے ہے۔ اللہ اکبر، میرے حسین سرکار نو تیسرا تیر این اوس سینے والی جگہ تے لگا ہے جڑا حضور دے سینے نال لگدا ہا۔ میرے مولا کریم حسین لجپال ہر مرتبہ پڑھ دن بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، واہ سیدہ میں تیرے صبر تو قربان نہ آئے کیتی ہے نہ وائے کیتی ہے، ہر واری تیر لگائے سید بسم اللہ کردہ رہا ہے۔ واہ کربلا والے جدو سرکار تاریخ دیاں کتاباں چ لکھا ہے جدو تیران دی بارش دی وجہ تو خون بہ بہ کے نکاح تاری ہوئی، آپ گھوڑے دی زین تے جھک گئے، کوفیاں سمجھیا ہون سید کمزور ہو گیا ہے۔ بھیڑیے ذرا اور قریب آ گئے، درندے اور قریب آ گئے، سرکار دے نزدیک آ کے تلوار بازی کرن لگ پے، کوئی نیزہ مار دائے، کوئی کچھ حربہ مار دائے، کوئی چیز مار دائے۔ جدو گھوڑے حسین لجپال دے نے ویکھیا کہ میرے سوار گرنے دے قریب نے، کتاباں چ لکھیا ہے گھوڑا مولا حسین دا زمین دے نیڑے ہوندہ ہے، نالے زبانے حال نہ لڑ کر دے مولا معاف کرے آجے میں انہی مدد کر سکنا۔ اللہ اکبر، جدو حسین تشریف لے آئے نے خیمیاں وچ بی بی زینب کھلوتیاں نے، جدو بھرا گردہ ویکھے آئے حسین دی بہن تے صابر آئی، بیٹی اوست بھی صابرے پر پھپھی نور کر دیئے، پھپھی تھوڑا جیا میں نو اپنے اتنا اٹھاؤ، میں ابو ویکھنا ہے۔ واہ کربلا والے سیدہ ہو، جدو سرکار دی دینوں بی بی زینب پاک نے اٹھایا ہے، کربلا وچ اس جگہ دا نام ٹلہ زینبی آئے جتھے حسین پاک دی شہادت ہوئی، دا نام حائر حسینی ہے۔ حسین پاک دی بہن نے ویکھیا بھرا دسدا نہیں پیا، زمین نو حکم دے دیا نے زمین تھوڑی اچھی ہو، زینب نے بھرا ویکھنا ہے۔
جدو حسین دا پاک دا قاتل خنجر لے کے اتے کھلوتا میرے مولا نے ویکھیا کیے زینب دیاں نظران بھراتے نے حسین فرماندے نے زمین ذرا نیوی ہو جا بہنا دے ڈے جگر نہیں ہوندے جے بھرا کسدا ہویا زبا ہوندہ ہویا برداشت کر جائے بہنا دی زمین اونچی ہو بھرا حکم دین دینے زمین ذرا نیوی ہو کربلا دی دھرتی بہن تے بھرا دے پیار دی آج بھی گواہیاں دین دی پئیے جتھے بہن کھلوتی آئی او کربلا دی ساریاں تو اچھی جائے جتھے بھرا او کربلا دی ساریاں تو نیوی جائے عزیزان دی وقار سید یعقوب شاہ جی فرمان دیا ہے شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا شم حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا میرے مولا حسین سرکار دی شہادت ہوندی پئیے واہ سیدزادی تیرے صبر تو قربان جاواں اگے تاریخ جو خیمیاں دے بارے لکھے ہیں سیدہ میں او کدی بیان نہیں کردہ کیونکہ میرے سجاد مولا تو کوئی پوچھیا نا کوئی مرشد کربلا دی گل سناؤ تے سرکار کربلا دی گل سنان دے آئے تے جے کوئی سجاد پاک نو آکھیا نا کربلا تو بعد کی ہویا تے مرشد فرمان دے آئے غیرت مند بندے تو یہ سوال نہیں کری دا اس واسطے یہ گل میں بھی نہیں کدی بیان کیتی حالانکہ تاریخ لکھی ہے پر میں سیداں کچھ غیرت دا تقاضا ہے کچھ ادب دا تقاضا ہے میں کچھ چیزاں بیان نہیں کردہ اس تو ناراض نہ ہونا کہ یہ کیوں بیان نہیں کردے بس سید سمجھ کے سمجھنا بھئی گھر دی گل لائی کوئی پردہ پا گیا ہے اینج سمجھ کے تسی اس نو اگنور کر دینا عزیزان دی وقار لیکن گل بڑی عجیب آئی آخر تو انہیں نہ سوچ لینا چاہیے ہے بجڑی نہیں دستا کو گل تو ہی ہو جی ہے جڑی دسیندی نے اس پہی ساری جو دس لئی سے کیوں نہیں دستا اس ویلے سید سمجھ کے معافی دے چھڑیا ہے بھئی کوئی دس سڑالی نہیں ہونی جڑی سید نہیں دستی وہ جی گل ایڈی دردناک ہے سجنوں حضور دی آل دی گل بڑی دردناک ہے حضور دیاں وہ دیاں جنہ دے ویڑے تو سورج بھی چشم بند کر کے گزر دہا انہ دے کربلا وچ بڑی مشکل گھڑی آئی عزیزان دی وقار ایک گل کوئی پردے آڑی ہوتی ہے ان پردے وچ ران دیو پردے دارہ راضی ہو سن دیا شاید انہوں ساڑی یہ ادا پسند آئے کہ پتہ ہوں دیا جن ایس گل کیتی تے ساڑا حیاء ہی رکھیا عزیزان دی وقار آل محمد نو سمجھن والے ہو حضور دی آل دا پیار کرن والے ہو حسین لجپال دیا قاتلہ نے جدو شہادت تو بعد اے اعلان کیتا ذرا ہون او گھڑ سوار باہر نکلو جنہ حسین دی لاش تے گھوڑے دوڑانے جی میرے دوست گھوڑے دوڑان والے گھوڑے دوڑان لگ پے کربلا دی ریتے او سیدزادہ ہے جڑا نبی دے سینے تے سوندا ہا اس ویلے سیدہ زینب نے منہ مدینے وال کیتا ہے تے فرماندین واہ محمد آہو حاضا حسین بالعراہ مدینے وچ رہن والے نانا تیرا پتر حسین خون دی مہندی لا کے کربلا دی ریت سو گیا ہے اللہ اکبر جدو اپنیاں ریچھاں لا کے یزیدی پیچھے ہو گئے میں قربان جاواں ادھو رات مغرب دا ویڑا ہو گیا سیدہ زینب نے مغرب دی نماز ادا فرمائی ہے یزیدی جشن منان لگ پے شراباں پین لگ پے کہ سنت فتح ہو گئی ہے اے کربلا دی سیدہ دی جدہ نام سکینہ ہے اپنی پپو نو فرما دیا نے پپو سارے شہید خیمیاں والا ہے میرا بابا کیوں نہیں آیا تھوڑ میں کی میں بیان کرا کہ اس ویلے بی بی کی جواب دے دے ہو سے عزیزن دی وقار چوتھی رات آج سیدادیاں پیاسیاں نے چوتھی رات دیا پیاسیاں سیدادیاں نے شام ڈھل گئی کربلا دے سیدان دی اوکھی شام آئی جن دے ویڑے وچ نو بھرا پہ ہونے اس بہن نو پتہ ہے بے آج دی شام کی دی اوکھی
جیدے ویڑے وچ 2 پتر ہونے عثمان پتہ ہے، جیدے ویڑے وچ بتیجے تے بانجے پے ہونے اس کو پتہ ہوندہ ہے کہ ایک کڈی اوکھی شام ہائی۔ عزیزہ نے دی وکار اے اس سید زادی دی گل پیا کرنا جڑی مدینے المو کر کے آدھی ہے نانا میرے سورے بھی کوئی نہیں آئے، میرے پیکے بھی کوئی نہیں آئے، میرے سورے بھی تیرے دین تو قربان ہو گئے، میرے پیکے بھی قربان ہو گئے۔ عزیزہ نے دی وکار جدو شام ڈھل گئی، خیمیاں دے باروں آواز آئی السلام علیکہ یا اہل بیت النبوت و یا معدن الرسالہ، اے رسول اللہ دے گھر والے و سلام ہوئے۔ سیدہ زینب فرما دیا نے کربلا دی مشکل شامچ کون جن سلام آکھیا ہے؟ شاللہ مرید وفادار ہون۔ اس ویلے بی بی عرض کر دیئے بی بی تیرے مرید اور دی بیویاں، فرمایا آکی میں آئیے، عرض کر دیا نے بی بی پانی ملیا ہے، میں اکھے مرشدانوں پیش کرا، فرمایا اندر آ جا۔ بی بی پانی لے کے آئیں جنہوں چوتھی رات نو پانی ملے، سب تو پہلے آپ پیوے پر علی دا گھارے، اے نبی دا گھرانا ہے۔ سید زادی نے پانی دا پیالہ لے آئے، جا کے فرما دیا نے اٹھ میرا بیمار بیٹا سجاد پانی پی لے۔ سید فرما دینے پھوپی تسی کیوں نہیں سے پیندے؟ فرمایا بیٹا میرے بابا علی فرما دے آئے پہلے نکیاں نو چیز دے ہی دیئے۔ جدوے فتوہ سنیا تے سید نے پیالہ ہاتھے جو پھڑ لیا، فرما دینے پھوپو پھر میں نو دس میری سکینہ بہن کتھے وے؟ دھیاں والے ہو جدو سید کو آئے لے، فرمایا سکینہ اینہ یا سکینہ، سکینہ پھرانو جب مار لئے ویرہ حکم ہوئے، فرمایا نہیں تو عباس تو منگ دی رہی ہے، میری کرمہ والی بہن تینوں پانی نہیں ملیا، تیرے بھرانو پانی مل گیا ہے۔ اس ویلے سید زادی نے فرمایا بھرا تسی کیوں نہیں پیندے؟ فرمایا پھپھی آندیاں نے دادا علی فرما دے آئے پہلے نکیاں نو دے دے۔ اللہ اکبر، شاءاللہ کسے مظلوم تے اے ویڑا نیا ہوئے۔ اس ویلے 4 سال دی حسین دی دی پیالہ پھڑ کے کربلا وال ٹر پیاں نے، فرما دیا نے وے ویرا جے نکیاں نو دینا ہے تے مڑ اصغر دا حق بندہ ہے، میں اپنے بھرانو پانی دے آواں۔ سجاد پاک نے اٹھا کے سینے نہ لا لیا، فرمایا سیدزادی سکینہ تیری ادا تو صدقے ہوئے بھرا، پر تیرے ویر اصغر نون حوض کوثر مل گیا، اس پانی دی لوڑ نہیں، آ جا۔ حضرات رات ادھی ہو گئی، جڑے صاحب شعور بندے بیٹھے جڑے صاحب شعور بندے میں انہوں نے مخاطبہ شاید کسی بندے نے سمجھ آوے، جدو رات ادھی ہوئی نا تے نماز تہجد دے واسطے بی بی پاک اٹھیاں، سیدہ زینب پاک تے اٹھ کے بچے گنن لگ پئیاں۔ جنہوں سمجھ آوے میں انہوں نے دسنا وسطیاں گھرائیں چ بندے راتی بچے گن دے نہیں، جی علی دی دھی بچے گنن تے کوئی گل ایسی آئی جس تو سید زادی اپنے بچے سنبھال دی آئی، کیونکہ برا آخری رات ایک وصیت کر گیا ہاں، بہن دوجیاں دا بھی خیال رکھی پر میری دھی سکینہ دا خصوصی خیال رکھی، اے بڑی پیاری ہے نا ارشد حسین۔ اللہ اکبر، اللہ رونا لیا تو اجر دے وے۔ آخری چند گلاں دسنا چاہنا، اللہ توڑیاں آکھن کوئی دکھ ہی نہ دے وے، جڑے سید زادیاں دے دکھ نو محسوس کر دے ہو۔ عزیزہ نے دی وقار آپ نے ویکھیا سکینہ پاک کوئی نہیں، کسے تو نہیں پوچھیا، کدے آواز نہیں ماری، سکینہ کدے کولو سی؟ بی بی پاک نو پتا ہاں جڑی ادھی راتی خیمے چو نکل گئی اس بابے کولو نہ ہے۔ جدو کربلا دے 72 لاشیاں دے قریب گئیاں نے تو ویکھیا کہ یہ 4 سال دی دی لاشیاں دے کول کھلو کے پوچھ دیاں نے بابا تسی کتھے آرام پہ کر دے ہو؟ دین اسے آن نہیں نہ ہوندی پہ، کیونکہ سر نال کوئی نہ سر ہوندہ تے دی سے آن نہ ہاں۔ پوچھیا بابا کتھے آرام پہ کر دے ہو؟ اس ویلے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات دی شان ظاہر ہوئی، اور حسین لجپال دے کٹے ہوئے گلے تو بھی آواز آئی، میری دھی آ جا تیرا بابا تیرا انتظار پیا کردا ہے۔ جڑے روز راتی گھر جاؤ تے دیاں دس دیاں نہ کہ آج امی جھڑکی ہے،
جڑے روز گھر جاؤ تے دیاں دس دیاں نا کہ آج وڈے برا من چھڑکے ہے انہا بندیان میں گل پہ سنانا کسی نے سمجھ آ جائے تے سمجھ لینا جنہاں دیاں راتی دس دیاں کہ ابا آج میں نو بھائی جھڑکے ہے ابو آج میں نو امی جھڑکے ہے حالانکہ شکایتاں پیار اڑیاں ہو دیاں انہاں بندیاں نو گل دستا بیان جدو سید زادی قریب ہوئیاں نے اپنے بابے دے سینے نال